بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا، بے شرمی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، والدین کی نافرمانی عام ہو گئی، بڑوں کی عزت نہیں کی جاتی، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جاتا، استادوں کا ادب نہیں کیا جاتا، مگر اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی اس طرف توجہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی توجہ بھی دے پھر بھی کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح اور مہذب بن جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی، اور وہ مشقت یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے معاشرہ بگڑ گیا ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی، ہر جگہ ہم کو راستہ دکھلایا، اور اسی کے سلسلے میں قرآن ہمیں کہتا ہے قُوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی سب سے پہلا حکم ہمارے خود کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہم اس کے الٹ کرتے ہیں کہ دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ مثلا یہ حافظ ہو کر بھی داڑھی نہیں رکھتا، اس کا چلا لگا ہوا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، حاجی ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے مگر اپنی طرف توجہ نہیں کرتا کہ کچھ خامیاں میرے اندر بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ سن لو مسلمانوں، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پھر سے صحیح ہو جائے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکنا ہوگا جن کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جن کی وجہ سے ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ٹی وی نے دنیا کے اندر ہر باشرم با حیا کو بے شرم اور بے حیا بنا دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا یہ نقصان پہنچا رہا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، حیا اور شرم کے دشمنوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اور بھی جتنی چیزیں ہیں شرم و حیا کو ختم کر سکتی تھی ان کو بھی معاشرے میں عام کیا گیا۔ مثلا ناچ گانا، فلمیں دیکھنا، انٹرنیٹ پر بے حیائی والے فوٹو عام کرنا، اسی طرح ہر چیز پر عورتوں کی بے پردہ تصویریں رکھنا، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں اتنا بگاڑ آ گیا کہ بیٹی کو ماں سے حیا نہیں آتی، بیٹے کو باپ سے حیا نہیں آتی، چھوٹے کو بڑے سے حیا نہیں آتی، طالب علم کو استادوں سے حیا نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی پھر سے سنور جائے تو ہمیں ان چیزوں کو لازمی طور پر رکنا پڑے گا جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔